بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضرت والا مرشدنا و مولانا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیوضہم کا یہ کلام رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ کا یہ کلام معرفت و محبت آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ آج کے اس کلام کا عنوان ہے مرشد سے درخواست دعا۔ آج کے اس کلام کا عنوان ہے مرشد سے درخواست دعا۔ ساقیا جام الفت پلا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھوڑا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھوڑا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، اور ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہو نہ مغلوب ہمت خدا دے، ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہو نہ مغلوب ہمت خدا دے، اور اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے۔ میرے حاضرین، اہل ایمان، اہل اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عالم ربانی، عارف باللہ، شیخ و مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ سے جوڑا، جن کی زندگی در حقیقت سچی صحیح بات یہ ہے کہ اگر حضرت کی سوانح حیات کوئی پڑھے تو بچپن سے لے کر، شروع سے لے کر اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے متعلقین
مریدین، محبین، وابستگان سلسلہ کے لیے بہت سارے اسباق چھوڑ کر گئی ہے۔ وقت مختصر، میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 40 اسباق احسن نے مرتب کیے۔ بہرحال ان میں سے جو چیزیں ذہن میں آتی رہے گی انشاءاللہ میں بیان کرتا رہوں گا۔ حضرت والا کی زندگی کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی آدمی کا کسی نہ کسی ایسے اہل دل اللہ والے سے تعلق ہونا چاہیے، ربط و ضبط ہونا چاہیے، اور یہ ربط و ضبط بھی مضبوط، پائیدار، قوی، بہت گہرا، دل میں عظمت لیے ہوئے، محبت لیے ہوئے۔ اور محبت کا ایک اثر اور خاصہ یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے۔ جب شیخ سے محبت ہوگی تو میرے دوستو شیخ کی جو ادائیں ہیں وہ خود ہمیں محبوب ہوں گی۔ اسی لیے ہمارے اکابر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مناسبت ڈھونڈو، جب مناسبت کا شیخ مل جائے تو تعلق قائم کرو۔ اور جو مجلس میں مشائخ بیٹھے ہیں حضرت کے اس کلام میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ شیخ وہی شیخ ہے۔ میں ایک مرتبہ اپنے وطن میں تھا تو کچھ علماء بیٹھے تھے ذمہ داران مدرسہ، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا جو محتمم اپنے اساتذہ و طلباء کے لیے آہ سحر نہ بھرتا ہو، اللہ سے نہ مانگتا ہو، ان کے لیے نہ تڑپتا ہو، جو باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کی بھیک اللہ سے نہ مانگتا ہو، جو شیخ پیر اپنے مریدین کی خیر اور بھلائی کے لیے گرم گرم آنسو اللہ کے سامنے نہ گراتا ہو، تو میرے دوستو میرے شیخ اول مسیح الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے باپ بن گیا بننا آتا نہیں، شیخ بن گیا بننا آتا نہیں، استاذ بن گیا بننا آتا نہیں، محتمم بن گیا بننا آتا نہیں۔ پھر فرمایا کیوں؟ شفقت و محبت دل میں نہیں ہے۔ پیر بن گیا، نام خوب اونچا، مریدین متعلقین چاروں طرف سے آ رہے ہیں۔ میرے دوستو ہمارے یہاں ریڈیو اسلام پر حضرت والا کی زندگی جس دن یہ اخیری دن ہوا اور بیانات شروع ہوئے تو میں نے عرض کیا تھا کہ رات 11 بجے کے قریب جب لوگوں کے اپنے اپنے ٹیلی فون وغیرہ کر کے سب تذکرے تبصرے سب ختم ہو گئے تو حضرت کا ایک تو ذکر شروع کیا انہوں نے ریڈیو پر، زندگی میں جو کیا تھا حضرت نے، اور ایک بیان حضرت کا شروع ہوا۔ وہ بیان اخلاص کے اوپر تھا اور ریاکاری کے اوپر تھا، تکبر اور غصے کے اوپر تھا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے اندر اس کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ ذرا میں چمک جاؤں، ذرا میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، لوگ مجھے جان لے پہچان لیں، ایسی کچھ ادائیں، کچھ ایسے کارروائیاں، کچھ ایسے کارنامے، بیانات، تقریریں کچھ ہو جائیں کہ جن سے لوگوں میں چمک جاؤں۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھیڑیے ہوں اور بھوکے ہوں۔ میرے بھائیوں غور سے سننے کی چیز ہے، اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجلس میں کوئی آتا ہے کہ میں ثواب کما لوں، مجلس میں کوئی آتا ہے کہ میں علم میں اضافہ کر لوں، مجلس میں کوئی آتا ہے کہ عالم کا لچھے دار بیان سن کے فیصلہ کروں کتنا کس درجے کا مقرر ہے، مجلس میں کوئی آتا ہے کہ اس کے بیان میں سے جو اعتراضات کی جگہ وہ نکال کے اس پہ تنقید کروں۔ فرمایا کہ تنقید و اعتراض والی نیت تو باطل، باقی تینوں چاروں نیتیں صحیح، لیکن پھر ارشاد فرمایا مگر اصل جو نیت مجلس میں آنے کی ہونی چاہیے کہ میں مجلس میں اس لیے بیٹھوں
اس کے بیان سے میرے اوپر میرے عیوب منکشف ہو تو پھر میں ان عیوب کی اصلاح کر لوں. اسے فرماتے تھے تطبیق کے ساتھ بیٹھو. جو شیخ بیان کر رہا ہے انطباق کرتے رہو، منطبق کرتے رہو، اپنے اندر دیکھتے رہو. ایسی کوئی بات تو نہیں جو بیان میں آئی ہے تو گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لو، آئندہ کے لیے اصلاح کر لو تو حقیقی مجلس کا فائدہ ہے. دوستو، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، سننے والوں، بیان سننے والوں، غور سے سننے کی چیز ہے. ارشاد فرمایا کتنا خطرناک، کتنا تنبیہ والا جملہ ہے. 2 بھیڑیے بھوکے بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے گئے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ 2 بھیڑیے ان بکریوں میں اتنی تباہی اور بربادی نہیں مچائیں گے جتنی تباہی اور بربادی ایک انسان کے اندر جاہ کی محبت اور مال کی محبت اور ہرس مچاتی ہے اس کے دین کے اندر. بہت سے لوگ جاہ سمجھتے ہیں کوئی منصب مل جائے، عہدہ مرتبہ مل جائے، کوئی مقام، میں صدر بن گیا، محتمم بن گیا، ناظم تعلیمات بن گیا، وزیر بن گیا، منسٹر بن گیا، صدر بن گیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ تو جاہ اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ بھی جاہ ہے کہ آدمی دل میں سوچ رہا ہو چاروں طرف میری واہ واہ ہو رہی ہو، ریڈیو پر اور بڑی بڑی جگہ میں میرے بیانات ہو رہے ہوں، اور ایسا بیان ہو کہ سارا مجمع ہل جائے، سارا مجمع واہ واہ کرے اور میرا ہر طرف نام ہو، چاروں طرف سے بلایا جا رہا ہوں، گاڑیاں لوگوں کی کھڑی ہو، حج کے اور عمرے کے ٹکٹ مل رہے ہوں، مالدار مٹھی میں آ جائیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ساری جاگ ہے. میرے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 بھیڑیے اپنی جاہ، مقام، مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں اور مال کی حرص، مال کی طلب کہاں سے آئے؟ یہ 2 ایسے بھیڑیے ہیں جو دین کے اندر ایسی تباہی مچاتے ہیں کہ وہ جو بھیڑیے بکریوں میں چھوڑے گئے وہ بھی اتنی تباہی نہیں مچاتے. خاص طور پر اہل علم، علماء حضرات، میرے دوستو، ہم لوگوں کو اور جو سلسلے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ سے محبت و صحبت کی برکت سے کچھ عطا فرما دیا، اجازت خلافت مل گئی، خاص طور پر میرے دوستو ان حضرات کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. میں نے اتوار کے دن عرض کیا کہ ہمارے اکابر کی شان یہ تھی دین کا کام ہم سے ہوتا رہے، کرتے رہے، نام ہمارا نہ آئے، نام کسی اور کا آتا رہے، گمنامی جتنا ہو سکے گمنام. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے اخلاص کے بڑے واقعات ہیں. جب انتقال ہوا اور غسل دیا گیا تو یہ جو کولہے ہوتے ہیں ان کولہوں کے اوپر بھی گوشت کا نام و نشان نہیں تھا. انگریز نے گرم گرم سلاخیں جیل میں لگا کر، اس پر ایک بات کہتے چلوں، اپنے شیخ سے کیسی محبت ہو، اپنے استاد سے کیسی محبت ہو. حضرت مدنی اور حضرت شیخ الہند کی گرفتاری کے آرڈر تھے، حضرت مدنی کے نہیں تھے. فرمایا استاد جائیں گے تو حسین احمد باہر نہیں رہے گا، ساتھ جائے گا. استاد جیل میں ہے، ساتھ جاؤں گا، ساتھ گئے. جیل کا حصہ اوپر سے کچھ کھلا تھا اور ادھر حضرت شیخ الہند استاد ہیں، ادھر شاگرد ہے. رات کے حصے میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ یہ دیوار ادھر کی وہ پھلانگ کر ادھر آ جاتے ہیں اور گرم پانی کر کے اپنے پیٹ پر ٹھنڈا پانی رکھ کر یہاں اور گرم وہ اس کو ذرا تھوڑا سا گرم کر کے اور حضرت کو شب اخیر میں دیتے ہیں کہ حضرت لیجئے، آپ اس سے وضو فرما لیجئے. یہی مولانا حسین احمد مدنی حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ٹوائلٹ اور بیت الخلا گئے، واپس چلے آئے. فرمایا حسین احمد دیکھو آج بھنگی شاید نہیں آیا صفائی کے لیے، ٹوائلٹ بہت خراب ہے. کہا حضرت میں ابھی دیکھتا ہوں.
گئے، جا کے دیکھا کہ واقعی وہ نہیں آیا تھا، واپس لوٹے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے فرمایا کہ حضرت بیت الخلا تو صاف پڑا ہوا ہے، میں ابھی آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، بالکل صاف ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو دیکھا واقعی بیت الخلا صاف تھا، لیکن حضرت شیخ الہند کے دل میں آ گئی یہ بات، دل میں آ گئی کہ حسین احمد کا کارنامہ ہے۔ جب واپس لوٹے تو آ کر کے یہ فرمایا کہ حسین احمد تمہارے کارنامے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مستقبل میں بڑی ترقی دے گا۔ میرے دوستو، میں اپنے کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ ان میں اور ہم میں آج بہت بڑا فرق یہ ہے، وہ کردار کے تھے، ہم گفتار کے رہ گئے۔ ہمارے اکابر اور بزرگان دین کردار کے تھے۔ کسی انگریز کے ساتھ سفر میں حضرت مدنی تشریف لے جا رہے ہیں، وہ انگریز وہیں ٹوائلٹ میں گیا، دیکھا برا حال ہے، چلا آیا۔ حضرت نے پوچھا کیا بات، کیوں آپ گئے تھے وہاں چلے آئے؟ کہ بہت ہی گندا معاملہ، بہت حال خراب ہے، میں نہیں جا سکتا اس میں۔ حضرت تشریف لے گئے اور جا کے صاف کر کے آئے کہ صاف پڑی ہے۔ وہ انگریز گیا، جب واپس آیا تو کہا کہ اسلام کو تو میں بہت مدت سے جانتا ہوں، لیکن مسلمان زندگی میں آج پہلی بار ایک دیکھا ہے۔ مولانا صدیق احمد باندھوی رحمہ اللہ، میرے بھائیوں، جو مشائخ ہیں ان کے لیے بڑا سبق ہے۔ جب شروع میں باندھا کے اندر اپنا مدرسہ شروع کیا، اتنی فیسلٹیز اور انتظامات نہیں تھے، طلباء ٹوائلٹ وغیرہ جاتے تھے، کسی دن بھنگی آیا صاف کر گیا، کسی دن نہ کیا، ایک دن 2 دن نہ کیا تو بدبو پھیلنے لگی۔ حضرت کو اطلاع کی گئی، حضرت نے فرمایا تم آرام کرو، لیٹو، جاؤ، سو، میں انتظام کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اور رات کو بالٹیاں اٹھا کر نل سے پانی بھر کر ساری ٹوائلٹ صاف کر دیتے۔ کئی مرتبہ ایسا قصہ ہوا تو اندر یہ شروع ہوئی، کھوج کے ذرا دیکھیں تو کہ معاملہ کیا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت خود بنفس نفیس جا کر کے صاف کرتے ہیں، اس نسبت پر کہ یہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا دین طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ فی سبیل اللہ آئے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ میرے بھائیوں، مشائخ سے کہتا ہوں، یہی عظمت مریدین کی دل میں ہونی چاہیے کہ یہ کس نسبت پہ میرے پاس آیا ہے۔ ہاں، ظاہر میں ڈانٹ ڈپٹ اگر ہو جاوے، لیکن اندر سینہ عظمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، عظمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنی کوئی اصلاح کی بات پوچھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اس کے دل میں یہ ڈالا اللہ نے کہ یہ توبہ کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، یہ کتنے اونچے مقام کا انسان ہے۔ تو بات یہاں سے چلی کہ میرے دوستو، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، یہ وہ لوگ تھے جو ایسے کر گئے کہ اپنی گمنامی چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کیا عزت دی۔ شیخ یونس مظاہری دامت برکاتہم فرماتے تھے، مولانا صدیق احمد باندھوی کو اللہ نے ردائے محبوبیت اڑا دی تھی، محبوبیت کی چادر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے، جہاں اتر جاتے تھے پہرے لگتے تھے چاروں طرف سے ان کی حفاظت کے لیے، ورنہ ایسا لگتا تھا ایک آدمی بوٹی نوچنے کے لیے بس ہاتھ لگا دے، کسی طرح ہاتھ لگا دے۔ ایک جگہ مراد آباد میں اترے تو کمرے کے اندر حضرت کو بند کرنا پڑا، یہ حال ہو گیا تھا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان والے، اعمال صالحہ والے، اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ میرے اہل اسلام، مسلمان بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہماری عزت و ذلت کا نظام زمین سے آسمان کی طرف نہیں چلتا، آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کر کے، تقریریں بیانات کر کے، کچھ شو کر کے، کچھ دکھلاوا کر کے، کچھ آن شان بان کر کے اپنا مقام چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کاش وہ عزت کرنے لگے، مجھے بڑا ماننے لگے، مجھے پیر بنا لے، مجھے شیخ بنا لے، مجھے بڑا بنا لے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبرائیل انی احبہ. جب اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے حکم دیتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرنے لگ جا. یہ بندہ چھپا چھپا راتوں کی تنہائیوں میں لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کرتے 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 اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے. چپکے چپکے سینما فلمیں نہیں دیکھ رہا ہے، موویز واچ نہیں کر رہا ہے، کمرہ بند اور لگے چپکے چپکے سب کچھ گڑبڑ سڑبڑ کرنے کے لیے. اس کی نظر ہر وقت وہاں ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خوب اعمال کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے اور چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح چھپا رہا ہوں، پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی محبوبیت کا اعلان کرتے ہیں. حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے محبت کرو. پھر ساتویں آسمان پر منادی کرائی جاتی ہے، فرشتوں محبت کرنے لگو، فلاں بندے کو اللہ نے محبوب بنا لیا. پھر چھٹے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چوتھے آسمان پر، سمائے دنیا پر. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کی مقبولیت اہل زمین کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ہے محبوبیت عند اللہ کا سسٹم، یہ ہے عزت پانے کا نظام خداوندی. ہم چاہتے ہیں کس طرح مشہور ہو، لکھیں بڑا سا مضمون. بڑا موقع ہے یہ حضرت حکیم اختر صاحب کے متعلقین بڑے مالدار پھیلے ہوئے دنیا میں. میں بھی تو کچھ اپنا نام کروں نا، ذرا اخبار میں دوں، کچھ پتہ چلے کہ ہاں دیکھو یہ بھی ایک ہے. کچھ بیان کہیں کروں، کچھ پتہ تو چلے نا کہ دیکھو یہ بھی ایک ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اخلاص اخلاص اخلاص. اگر اخلاص نہیں، سارا اکارت و ضائع ہے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں. یہ صحابہ اتنے اونچے مرتبے پر کیوں فائز ہوئے؟ ان کے اندر اخلاص اکمل درجے کا تھا. اور اخلاص کے فلسفے سنو. ابھی میں نے مشکات ختم کرائی تو طلباء سے 2 نصیحتیں کی. نصیحت نمبر 1، میرے عزیزو، جو علم میں نے تم کو شروع سال سے اب تک پڑھایا، اس علم کو دوسرے دنیا کے علوم کی طرح نہ سمجھنا. یہ وحی کا علم ہے. وحی کے علم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، حضرت جبرائیل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. قیامت کے دن بعض روایتوں میں آتا ہے بعض بندے اللہ سے اس طرح کہیں گے یا اللہ مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی یہ بات، اور ان کو حضرت جبرائیل نے بتائی تھی، اور حضرت جبرائیل کو یا اللہ آپ نے بتائی تھی. اس لیے اس علم کا سب سے پہلا تقاضا اس پر یقین ہے. یقینوں میں کمی ہے آج. یقین، سب سے پہلے یقین. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا، ہائے 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 میرے دوستو، خائنۃ الاعین. کیونکہ آدمی جب کسی محبوبہ، معشوقہ، ناجائز، غلط کوئی موویز فلم ہوتی ہے تو دوسروں سے بچ کے دیکھنا چاہتا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. ہائے ہائے نادان، تو انسانوں کی نگاہ میں نہ آ جائے، اس سے تو ڈر رہا ہے. جو خالق و مالک تجھے صبح و شام روزی دے رہا ہے، اس سے نہیں ڈر رہا کہ اس کی نگاہوں میں آ رہا ہے. اسی لیے میں نے کئی اپنے متعلقین کو خط میں لکھا. جب انہوں نے لکھا یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، میں نے لکھا جس وقت یہ گناہ کر رہے ہو ٹھیک اس وقت میں خیال کرو میری ان نگاہوں پر ٹھیک اسی وقت میں میرے اللہ کی نگاہیں ہیں. اللہ ٹھیک اسی وقت میں مجھے دیکھ رہے ہیں. کتنی اللہ کی غیرت جوش میں آ رہی ہوگی. ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر دوستو. تو میں نے طلباء سے بتایا علم کا سب سے پہلا تقاضا آج یا مجلس میں جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوتی ہے دوستو، سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اس پر پورا یقین ہو.
یہ 100% صحیح ہے. صحابہ میں ہم میں ایک بڑا فرق ہے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تو وہ کہتے تھے زمین آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. دریائے نیل نے پانی دینا بند کر دیا اور کیا کرتا تھا ہر سال مئی جون کا مہینہ آتا تھا تو پانی خشک. کیا کرنا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا. حضرت یہ صورتحال ہے، مئی جون کا مہینہ آ رہا ہے اور یہاں کی جاہلیت کے زمانے کی عادت یہ ہے کہ مئی جون کے مہینے میں ایک لڑکی کو زیورات پہناتے ہیں اور زیورات پہنا کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. جیسے ڈالتے ہیں وہ دریا دوبارہ سے چلنا شروع ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں بھیٹ چڑھنا، بھیٹ چڑھانا، بھیٹ چڑھانا. نظام الدین مرکز میں وہاں کا رہنے والا ہوں تو آپ بہت دیکھیں گے اگر کبھی جانا ہو. وہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے. کوئی بکرا لیے جا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں مرغی لیے جا رہا ہے، کوئی کچھ لیے جا رہا ہے چڑھاوے کے لیے. کہتے ہیں لڑکا نہیں ہو رہا، اس لیے پیر صاحب سے لڑکا مانگنے آئے. میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ اس کے لڑکا نہیں ہوتا تھا تو اس لیے آیا ہوں کہ اس کے لڑکا ہو گیا اس کے بعد جب اس نے بکرا چڑھایا. میرے بھائیو یہ ہے ایمان کی کمزوری. بہت تفصیلی مضمون ہے، بیان کا وقت نہیں ہے. یہ جو ناجائز اور غلط قسم کے عاملوں سے ہمیں شفا ملتی ہے، شفا نہیں ہوتی. ایمان پہ جب بات آتی ہے تو میں اپنے وطن میں 3 گھنٹے رات کو بات کرتا ہوں بحمد اللہ تعالی، 2.5-3 گھنٹے، اور پھر ان کو حضرت کی وہ 4 باتیں تفصیل سے بتاتا ہوں. یہاں تو میں اس لیے عام طور سے ان کا ذکر نہیں کرتا کہ یہاں آپ سنتے ہی رہتے ہیں. جب تک ایمان صحابہ کے دلوں میں نہیں تھا. سنو جو عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، عاملوں کے چکر. ایک عامل ہے متبع سنت و شریعت عامل. آپ کو کوئی دعا بتائے گا، قرآن کی کوئی آیت بتائے گا، اس کو اتنی مرتبہ پڑھو، یہ دعا صبح شام پڑھو، سورہ فلق پڑھو، جی آیات سحر جو قرآن میں ہے ان کو پڑھو، آیت الکرسی پڑھو. یہ تو صحیح ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن وہ کیا کیا بیچ بیچ میں یا علی یا جبرائیل یا فلاں اور بیچ بیچ میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو شرکیہ الفاظ ہیں. میں نے آپ کو قصہ سنایا، میں ایک عامل کے پاس گیا، جادو بہت سخت ہوا مجھ پر، میں چلا گیا. جب گیا تو اس نے مجھ کو تعویذ دیے. کئی علماء جا چکے تھے، بڑے بڑے علماء جا چکے تھے. اتفاق اور حسن اتفاق اور اللہ کا غیبی نظام. حضرت والا فرماتے تھے اللہ کے یہاں اتفاقات کچھ نہیں ہے، سب غیبی نظام ہے. میری نظر ان تعویذوں پہ پڑی، اس پہ لکھا جوگی جگپال. میں نے کہا مولانا تھے وہ. مولانا جوگی جگپال کے تعویذ مجھے آپ دے رہے ہیں، میں کیا کروں گا اس کو؟ کہ 4 مہینے تک ایک تعویذ پینا ہے اور ایک کو یہاں باندھنا ہے. بہت بری حالت تھی. جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے. دوسرے تو یوں کہتے رہے کہ تو وہ ہم میں پڑا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں. اور ایک بات اور سن لو، میں بہت تجربے، ایکسپیرینس، بہت بصیرت، زندگی میں واقعات دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے کم از کم 50% کیس ایسے ہیں جو بیماری نہیں ہے. پھر کیا ہے مولانا؟ 4 چیزیں انسان کو برابر نقصان پہنچاتی ہے، قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے. نمبر 1 نظر بد، نظر لگ جاتی ہے. نمبر 2 سحر اور جادو. یہ انسان نہیں کرتے ہر مرتبہ. جیسے کسی نے جادو کیا تو گھر والی کہے گی دیکھا کھا لو اور جا کے کھانا اپنے بھائی کے یہاں، چلے جاؤ اور اپنی بہن کے یہاں، میں نے پہلے کہا تھا وہاں مت جانا، کر دیا جادو. 100% وہی ہے. میرے بھائیو جادو ہمیشہ انسان نہیں کرتے، شیاطین بھی کرتے ہیں. نظر ہمیشہ انسانوں کی نہیں لگتی، شیاطین کی بھی لگتی ہے. نمبر 1 نظر بد، نمبر 2 سحر و جادو، نمبر 3 شیاطین و جنات، نمبر 4 مرض و بیماری. سنو جتنے بیٹھے ہو غور سے، یہ 3 قسم کے علاج گھر میں ہر وقت موجود ہیں، ان کو سیکھو. میں طلبہ کو کہتا ہوں یہ فن بھی سیکھو، عامل نہ بنو. جنات کو تابع کرنے کی فکر نہ کرو. یہ جنات تم سے اتنا ڈر کے بھاگیں گے. دنیا میں جنات سے زیادہ ڈرپوک قوم کوئی ہے ہی نہیں. مولانا واسطہ نہیں پڑا آپ کو؟
اگر پڑ جائے گا پتہ چلے گا کیسی خطرناک قوم ہے۔ مجھے میرے اللہ سے واسطہ پڑا ہے، میرے اللہ نے قرآن میں آیت الکرسی اتاری ہے۔ ایک غیر مسلم ہندو اسلام لے آیا، اس کے ابا نے کہا کہ اس کو کسی طرح ہٹانا ہے، مارا پیٹا وہ ہٹتا نہیں۔ ایک جوگی کے ہاتھ میں جا کے دے دیا کہ اسے کسی طرح ہٹاؤ۔ انہوں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے، ہمارے پاس بڑی سختی ہے، بڑا پاور ہے، چھوڑ دو، آ جانا کل پرسوں کو۔ چھوڑ دیا۔ وہ لکھتا ہے، یہ کتاب یہیں چھپی ہے، اس میں قصہ ہے، کفر سے اسلام تک یہیں چھپی ہوئی کتاب ہے۔ وہ لکھتا ہے روزانہ رات کو مجھے جنگلات میں لے جاتے اور ہاتھی، شیر اور بڑے بڑے درندے آ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ میں آیت الکرسی پڑھتا تھا اور جیسے ہی پہنچتا تھا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسی ہونی چاہیے، اللہ کی علو شان جیسی دلوں میں مستحضر ہونی چاہیے، ہمارے سینے اس سے خالی ہیں، ورنہ غیر اللہ سارا خس و خاشاک ہو جائے گا۔ جس دن اللہ کی عظمت سینے میں آ جائے، خدا پاک کی قسم غیر اللہ کو نگاہ میں نہیں لاؤ گے، سب خس و خاشاک ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ 2 دھاری تلوار ہے، 2 دھاری تلوار، الا اللہ سے سارے غیر اللہ کو کاٹ کے پھینک دو۔ کلمہ جب تک دل میں راسخ نہیں ہوتا، ولی نہیں بنتا، مومن نہیں بنتا، مسلم نہیں بنتا، جب تک اس رنگ میں نہ رنگ جائے۔ میرے اللہ کے الفاظ دیکھو، صبغت اللہ، یہ ایک رنگ ہے، کپڑے کو رنگ میں ڈالو، رنگ گیا، اوپر سے نیچے تک رنگ گیا، کل توحید کے اندر رنگ گیا، سارا غیر اللہ نکال کے پھینک دیا۔ جو رنگے ہیں، جو اس رنگ میں رگے ہیں، سارے غیر اللہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ لو، جو اس رنگ میں رگے، ایک اللہ اگر ساتھ ہے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ساری کائنات، ساری دنیا میں اکٹھی ہو جائے، لو اجتمعت الامت على ان يضروك بشيء، میرے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تم کو کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہے جو تمہارے لیے اللہ نے نہیں لکھی، تو ساری تدبیریں کر لے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، آگے سنانا ہے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی سازش، ان کی پلاننگ، ان کی اسکیمیں ایسی مضبوط و خطرناک کہ جن سے پہاڑ ہٹ جائیں، لیکن فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے رسولوں سے اس کی مخالف نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ڈٹ کے دیکھو، جم کے۔ ایک محبوبہ معشوقہ جب آپ کہتے تیرے اوپر جان دینے کو تیار، سب کچھ قربان، وہ کہتی ہے ہاں تو میرا سچا عاشق ہے، اب میں تجھے لفٹ دیتی ہوں، اب قریب کرتی ہوں۔ تو اللہ کے بندو سوچو، جب ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ جو کچھ ہو جائے تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا در نہیں چھوڑوں گا، میں گزرا ہوا ہوں اس راستے سے، ایسے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی شیاطین کے حملے، سحر کے حملے اتنے سخت ہوتے تھے مجھ پر، میں سجدے میں جا کے گر جاتا تھا اور میں کہتا تھا یا سلام یا اللہ، یا قہار یا اللہ، یہ جو بھی کچھ ہے میرے رب، یہ آپ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہے، اور سارے فیصلے جب آپ کے قبضے میں، میں جاؤں گا نہیں کسی دوسرے کے در پہ، ہے میرے اللہ، یوں میں کہتا تھا۔ یوں نہیں کہ میں نہیں جاتا کسی کے در پر، میں آپ ہی کو مانتا ہوں، یا اللہ جانا نہیں ہے، جاؤں گا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، دم ہی تو نکلے گا، نکل جائے، لیکن جاؤں گا نہیں دوسرے کے در پہ۔ اللہ تعالیٰ اس ادا کو دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اگر مگر یہ بیکار فضول چیزیں ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرے بیٹے ایسا ہے، وہ جو مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا عمل کر لینا، لیکن دیکھ اگر یہ ٹھیک ٹھاک نہ ہونا مسئلہ، کر لینا تھوڑا سا، پھر توبہ کر لینا۔ یہ ہے اگر مگر، اللہ کے وعدے اس پہ نہیں۔
تو وہ شخص کہتا ہے وہ غیر مسلم کہ جب وہ آتے تھے تو میں پڑھتا تھا لا یعود حفظہما سورہ خس و خشاک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا, وہ سنا رہا تھا میں قصہ کہ ان کے یہاں وہ بھیٹ چڑھائی جاتی ہے. یہ جو غیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب نام تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا گلے میں کچھ دھاگا ڈال رکھا ہے, توڑ کے پھینک دیا اور فرمایا اور عبداللہ بری من الشرک, عبداللہ بن مسعود کے گھر والے شرک سے بری ہے, ہٹا دو اس دھاگے واگے کو. بیوی کہنے لگی آپ کو پتہ نہیں, سنو مشکات میں ہے روایت, میری آنکھ دکھنی آتی تھی, یہاں ایک یہودی ہے وہ جھاڑ پھونک وغیرہ کرتا ہے, میں اس سے جھاڑ پھونک کرا لیتی صحیح ہو جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تیری آنکھ دکھنی نہیں آتی تھی, شیطان چبھوتا تھا. جی جب وہ جھاڑ پھونک ہو گئی شرکیہ اس کے مطلب کی جھاڑ پھونک تو وہ خوش ہو گیا, چھوڑ کے تم کو چلا گیا. یہ حقیقت ہے غیر اللہ سے. تو لڑکی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی, میں ایمان پہ کہہ رہا تھا دوستو. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ نے خط لکھا کہ یہ تو خشک ہونے لگا, لوگ یہاں سے نقل مکانی کرنی شروع کر دی. حضرت کیا ہے کچھ ہدایت فرما دیجیے. فرمایا جو جواب تم نے دیا ہے وہ جواب اسی طرح ہے, اور میں یہ ایک پرچی لکھ رہا ہوں, اس پرچی کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. حضرت عمر رضی اللہ نے اس پرچی میں کیا لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے لکھا من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر, اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کا نام. اما بعد, حمد و صلات کے بعد, فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي, اگر تو خود بہتا ہے اپنی طرف سے تو بالکل بہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن كُنْتَ تَجْرِي, اور اگر تو بہتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, ایک اللہ کی اجازت سے جو قہار ہے, جس کے قضاء و قدر اور فیصلے کے تحت ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ, تو ہم اسی ایک اللہ قہار سے بھیک مانگتے ہیں وہ تجھے جاری ہونے پر مجبور کر دے. حضرت عمرو نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ فلاں دن اس پرچی کو ڈالا جائے گا. لوگ مذاق بنانے کے لیے بہت سارے اکٹھے ہو گئے, بہت سے نصارہ کرسچن, کہ آج دیکھیں گے کیسے اس پرچی کو بھیٹ چڑھانے سے, میاں یہ تو لڑکی چڑھانا پڑتا ہے ورنہ نہیں چلتا. یہ ایمان کی طاقت ہے دوستو, ایک اللہ کو ایسے مانا جائے, ایسے مانا جائے اور اسی کی فکر ہو. بس وہ پرچی جو ڈالی ہے میرے بھائیو وہ دن تھا اور آج کا دن ہے, وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا قہار کسے کہتے ہیں؟ جس کے قضاء و قدر کے تحت ساری کائنات ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. کیوں بھائی جتنے بیٹھے ہیں سننے والے سننے والیاں, بتاؤ کیا ایک پتا بھی اللہ کے فیصلے کے بغیر ہلتا ہے؟ نہیں ہلتا. اب یہ جو اپنی مشکلات لیے بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے, جی میری اولاد نافرمان ہو گئی, کہنا نہیں مان رہی ہے, میری دکان میں کاروبار میں یہ مسائل یہ مشکلات یہ حالات, کوٹ کچہری کا چکر, روزانہ کے یہ مسائل, ادھر سے یہ جھگڑے, وہ طرح طرح کی چیزیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, کبھی تو یہ چیزیں آزمائش ہوتی ہے. غور سے سنیے, اللہ آزمائش کے طور پہ بھیجتے ہیں, لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اور اس کی حکیم علامت تھانوی نے نشانی لکھی ہے کہ دل بالکل مطمئن رہے. جو پریشانی آ گئی, بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی, دل بالکل اسی طرح راضی رضا بالقضاء. اولیاء اللہ کو بھی حوادث پیش آتے ہیں. ہمارے حضرت اتنی مدت تک بستر پر پڑے رہے, لیکن حال کیا تھا؟ کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے, آپ حضرات نام سنتے رہتے ہیں. فرمایا
بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے چلتے گئے اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ میرے بندے ابھی میں تجھے مالدار نہیں کروں گا، اگر مالدار کر دیا تو سرکشی پہ آ جائے گا۔ میرے بندے تجھے ابھی میں صحت نہیں دوں گا، 40 سال 45 سال صحت دی، اب میں تجھے بیماری کے راستے سے ترقی دینا چاہتا ہوں، تیرے علوم فیوز معارف بیماری کے راستے سے پھیلانا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے دین اسلام، اللہ اکبر۔ میں کبھی کہتا ہوں اگر میں مسلمان نہ ہوتا ویسے مر جاتا، ویسے مر جاتا۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، ایک انگریز نے لکھا یہ مسلمانوں کے پاس تقدیر پر ایمان، یہ عجیب و غریب چیز ہے، یہ عجیب و غریب چیز ہے، تقدیر پر ایمان اور پھر ٹینشن کا شکار۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مسلمان اور ڈپریشن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان اور ٹینشن سمجھ سے باہر ہے۔ میں کسی حکیم ڈاکٹر پہ گیا، اس نے مجھ کو کہا ٹینشن تو نہیں، میں نے کہا ٹینشن کی ٹی بھی قریب نہیں ہے، ٹی جو پہلا لفظ ہے وہ بھی قریب نہیں، ٹینشن کیوں آئے گا ہمیں؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں، خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، نقصانات کے واقعات، منشا کے بالکل خلاف واقعات، لیکن اخیر میں سال 2 سال میں پتہ چلا اسی میں خیر تھی، اگر ویسے ہو جاتا جیسے ہم چاہ رہے تھے بہت نقصان ہوتا۔ پیشاب کے قطرے کا بیمار، گیس کا بیمار، حرم میں پہنچ گیا، جمعے کے دن کہہ رہا ہے کہ یار ستول میں بیٹھنا کیا کروں؟ ارے خدا کے بندے تجھے پتہ نہیں، تیری سب سے اخیر کی صف جو تو 5 منٹ پہلے نکل کے جا کے شریک ہو رہا ہے وہی تیری سب پہ اول ہے، وہی تیری سب پہ اول ہے۔ کیا مطلب ہے مولانا اس کا؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ مریض کو، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے جملے سناتا ہوں، مریض کو مرض میں خدا ملتا ہے، صحت مند کو صحت مندی میں خدا ملتا ہے، غنی کو غنا میں خدا ملتا ہے، فقیر کو فقر میں خدا ملتا ہے، مصیبت زدہ کو مصیبت میں خدا ملتا ہے، اور جو راحت میں ہے اس کو راحتوں میں خدا ملتا ہے۔ عجیب مذہب ہے ہمارا اسلام، عجبا للمؤمن لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اچھائی پہنچے شکر ادا کرے تو اسے اللہ مل گیا، اور اگر برائی اور تکلیف زدہ واقعہ پہنچے اور صبر کرے تو اسے اللہ مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، جب مسلمان کا کسی بھی حال میں خسارہ نہیں تو ٹینشن کیسا، ڈپریشن کیسا؟ لیکن یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر دل مطمئن ہو تو یہ آفات اور مصائب اس بات کی نشانی ہے کہ تیری ترقی درجات مطلوب ہے، اور اگر دل بے چین ہو گیا تو یاد رکھو، خواجہ صاحب نے فرمایا، وہ ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کسی دہریے نے پوچھا اگر سامنے کو تیر برسا رہا ہو اور اس کے تیروں سے بچنا ہو تو کیسے بچے؟ جا کے اس سے چمٹ جاؤ، تیروں سے بچ جاؤ گے۔ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم امان ہے، سوائے اس کے مفر نہیں ہے۔ میٹنگیں کر لی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے دوستو؟ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کو پیدا بھی میں نے کیا اور اس کے تمام تصرفات بھی میرے قبضے میں۔ یہ پنکھا ہوا نہیں دے رہا مگر اللہ کے فیصلے سے۔ ایک صحابی کی چادر ایسے انہوں نے اوڑھی، گری، پھر اوڑھی، پھر گری، تو زبان سے کوئی جملہ نکلا جیسے ہم نکال دیتے ہیں دورو، اس طرح کا کوئی جملہ نکلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعن الریح، ہوا کو لعنت مت بھیج، فانہا مامورۃ، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جن کے گھر میں اختلافات ہیں، کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے۔ عداوتیں ہیں، کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی۔ کاروبار میں پرابلم ہے، کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی۔
کوٹ کچہری کے مسائل ہیں، کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے۔ بد امنی اور بے چینی پریشانی ہے، حالات خراب ہیں، کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے۔ ہمارا اسلام مذہب سکھاتا ہے سارے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات سنو بہت اہم، اللہ نے دل میں ڈالی، کئی دن سے کہنے کو سوچ رہا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اللہ اس امت کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ آیت اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل فرمائی۔ جی حضور دنیا سے چلے گئے تو ہمارے اندر استغفار قیامت تک کے لیے ہے۔ اب ایک بات کہنی ہے بہت اہم، حضرت والا کا سایہ گلشن اقبال سے چلا گیا اور کراچی سے چلا گیا اور پاکستان سے چلا گیا۔ یاد رکھو اب مجھے اور آپ کو استغفار کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ میرے شیخ ابو المسیح الامت رحمہ اللہ فجر کے بعد ٹہل رہے تھے، خادم تھے وکیل احمد، یہ حضرت وکیل صاحب شیروانی یہ تو الگ ہیں، دوسرے وکیل احمد الہ آباد کے تھے، وہ خادم تھے، بتا رہے تھے، یہ فرمایا کہ ان قریب ایک بڑی آفت و مصیبت ہندوستان میں آنے والی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کے انتقال کے وہ قصہ مسجد کا ہوا اور پورے ملک کے اندر گویا کہ ایک قتل عام شروع ہو گیا۔ بابری مسجد کا جو قصہ ہوا، اولیاء اللہ کا اٹھ جانا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط نہ سمجھنا کہ نبی کا اٹھنا ہے، نبی کی شان الگ ہے، لیکن الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، ملا علی قاری فرماتے ہیں شیخ اپنی قوم میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ اس لیے میرے دوستو حضرت والا کے چلے جانے کے بعد کراچی والوں کو، گلشن اقبال والوں کو اپنے استغفار کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ خاص میں کہتا ہوں استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، بالخصوص کسی مصیبت کے اٹھ جانے میں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کبھی گھر سے نکل کے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں، وہ گھوڑا میرے ساتھ اعراض و ایبا والا معاملہ کرتا ہے، قابو میں نہیں آتا، میں سمجھ لیتا ہوں کہ مجھ سے کوئی اللہ کے معاملے میں کوئی کمی ہوئی، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی نامناسب معاملہ ہو گیا، جا کے توبہ کرتا ہوں، اب جو آتا ہوں سوار ہوتا ہوں تو یہ سواری دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اولاد کہنا نہیں مانتی، تو نے ان کے حقوق کیا ادا کیے، تیری زندگی کیسی ہے، تیری خلوتیں جلوتیں کیسی ہے، تیرا توبہ استغفار کیسا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہوا، مجھے اخلاص کے فلسفے بتانے تھے، انشاءاللہ کسی دن پھر بتاؤں گا۔ ایک کو راضی کرنا آسان اور سب کو راضی رکھنا مشکل، ایک فلسفہ۔ فلسفہ نمبر 2، ارے پاور والے کو راضی کرو، طاقت والے کو، جو خلوت و جلوت کا ساتھی ہے، دنیا آخرت کا ساتھی ہے، ان کی رضا کی کیوں فکر کرو جو چند دن میں چھوٹ جائیں گے۔ فلسفہ نمبر 3، جن کے دل بھی ان کے اپنے قبضے میں نہ ہو ان کو راضی کر کے کیا حاصل، جن کے دل خود ان کے قبضے میں نہیں، ہمارا دل خود ہمارے قبضے میں نہیں، آپ نے اچھے اچھے کام کیے، لوگ راضی خوش ہو گئے، اللہ نے ایک ہفتے کے بعد آپ کا کوئی ایسا کام ان کو دکھلایا کہ سارے بدزن ہو گئے، گئی ساری زندگی کی محنت۔ اس اللہ کو راضی کرو جس کے قبضے میں ساری کائنات کے دل ہیں۔ حضرت والا کو کتنوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن محبت کتنی کرتے تھے، محبت کتنی کرتے تھے۔ یہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اس لیے دوستو خالص ایک اکیلے اللہ کے لیے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے میرے دوستو، کپا دینے والی روایت ہے، بدن پہ لرزہ طاری کر دینے والی روایت ہے۔ پھر ارادہ کیا بیان کریں، پھر غشی طاری ہوئی بے ہوش ہو گئے، پھر ارادہ کیا بیان کریں، پھر غشی طاری ہوئی بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا ان یسیر الریاء شرکن، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی عمل ہو خالص اور خالص اور خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جاہ سے، مقام سے، شہرت سے، مرتبوں سے، عہدوں سے، بڑا بننے سے، اس کی تمناؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن دیکھو، عزت اللہ سے مانگنا، لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بننا اللہ سے مانگنا، یہ پسند ہے،
میں نے اتوار کو بھی بتایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت والا بنا دے۔ اللہ سے مانگے تو پسند ہے، اپنے اعمال سے چاہیں تو ناپسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت والا کی جو قرآن و سنت کی تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ ان پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو درد دل اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو عطا فرمایا تھا، جیسے قلب بریا اور چشم گریاں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو عطا فرمائی تھی، بدرج اتم اور بدرج اکمل اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ، دنیا سے نکلنے کا دوست تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے موت۔ یہ دنیا جیسے کوئی بہت بڑا میدان ہو اور آگے کسی کو جانا ہے گزر کر نکل کر راستے پر مین روڈ پر، اور ایک ہی راستہ ہے دنیا سے نکلنے کا، ایک راستہ ہے وہ ہے موت۔ میرے بھائیو اسے کبھی نہ بھولا کرو، کبھی نہ بھولا کرو۔ کفا بالموت واعظا، اے عمر ساری تقریر و بیانات ایک طرف، یہ موت تنہا بہت بڑی مقررہ ہے، یہ موت تنہا بہت بڑا واعظ ہے۔ مٹ کے خاک ہو جاتے ہیں، ذروں میں تبدیل ہو۔ میں کبھی کبھی طلبہ سے کہتا ہوں قبرستان میں کسی مردے کی یہاں سے کوئی مٹی اٹھا کے ایسے لاؤ اور لا کے دوسرے ہاتھ میں اوپر کی مٹی اٹھاؤ اور دونوں کو پوچھو کچھ فرق بتاؤ۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ آج کراچی میں دن دناتے پھر رہے ہیں، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن میرے بھائی تیری حقیقت کیا ہے؟ خواجہ عزیز حسن مجذوب فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرمایا کہ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ اور بتاؤں کیا حقیقت ہے، بتاؤں کیا حقیقت ہے، فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سچ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کر، سوچتا ہوں 40 سال کی عمر کے بعد 20 رہ گئی، اس 20 سال کی عمر میں ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ کیوں؟ اتنی لمبی زندگی کی جنت و جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اتنی مختصر سی زندگی پہ کر رہے ہیں۔ کتنی حماقت ہے ہماری کہ دنیا کے کاموں میں ایسے لگ گئے، محو ہو گئے، پتہ ہی نہیں کب نکل کے جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی حضرت والا کی زندگی سے سبق سیکھیں، جیسے 24 گھنٹے اللہ کے لیے وقف کیے تھے۔ اور کیا بتاؤں، بات رہ رہ کے دل میں آتی ہے، وہ ایک شعر میں بہت گنگناتا ہوں، وہ ہے تو اصل میں مجاہدین کا شعر کہ مسافت زیادہ ہے اور وقت کم ہے، مسافت زیادہ ہے اور وقت کم ہے، ہواؤں سے بھی تیز رفتار رہنا۔ میں اپنے گھر میں بچوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا مسافت بہت طویل ہے اور وقت بہت تھوڑا سا ہے، کر لو جو کرنا ہے آخرت کے لیے کر لو۔ اور حضرت والا کے متعلقین کو تو خدا کی قسم ایسے دیوانہ وار اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اے اہل باطل، تم بے حیائی کے سیلاب کو ہم پر پھینکنا چاہتے ہو اور اس کی آگ کو گرمانا چاہتے ہو، ہم اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ٹھنڈی چھاؤں اور سایہ اور اس کا آیا ہوا شاندار پانی سے اس آگ کو بجھاتے جائیں۔ دیوانہ وار کھڑا ہونا چاہیے۔ آج اتنے فتنے، یا اللہ، گھر گھر میں کیسے حدیث پاک میں آیا، ایک وقت ایسا آئے گا فتنے اندر میں ایسے جیسے بارش گرتی ہے، جیسے بارش گرتی ہے ایسے فتنے گریں گے۔ آج اس سے کوئی کم نہیں ہے۔ یا اللہ، کس قدر فتنے، کس ایک ایک حضرت کے متعلق کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ایک فوج اگر کوئی اس میں بھرتی ہوتا ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں، میرا ماشاءاللہ میرا بیٹا تو فوج میں بھرتی ہو گیا، ارے اب تو اس کی ایجوکیشن بھی فری ہے، ہاسپٹل بھی فری ہے، یہ بھی فری ہے، وہ بھی فری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، حضرت سے تعلق کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رکھنے والوں، ایک بات کہہ کے چھوڑتا ہوں، بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اگر یہ ملک کا فوج کا ادارہ اس کی ساری دیکھ بھال کر رہا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس کی فوج میں بھرتی ہونے والوں کی اللہ دیکھ بھال نہیں کرے گا، ایسے چھوڑ دے گا۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے اپنے کو دین کے لیے مٹایا اور خاص کر لیا،
اللہ اس کے سارے غموں کو یوں سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں. ہم آج اٹھتے ہیں یہ ٹینشن، وہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، وہ کرنا، وہ کرنا. اللہ والے اٹھتے ہیں ایک غم کو سینے میں لیے ہوئے، ان کے سارے غموں کے خدام مل جاتے ہیں. وہ بھی کام ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، حضرت وہ بھی ہو گیا، حضرت وہ بھی ہو گیا، بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو رہے ہیں. ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے دوست، واقعی سچی کہتا ہوں، اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ سیلاب ایسا آیا ہوا ہے، جوان تباہ ہو رہے ہیں. بھلا کوئی تصور تھا کہ ماں سے زنا ہو؟ کوئی تصور تھا؟ یہاں مولانا جعفر صاحب نے یہاں قصہ سنایا بنگلہ دیش میں کہ میں مجلس کر کے ختم ہوا، ایک جوان آ کے پیروں میں گر گیا، کہنے لگا، رو رہا ہے. بھائی کیا بات ہے؟ کہ جی بس بہت معاملہ خراب ہے. کمرے میں جا کے بتایا ابا گھر پہ نہیں تھے، میں اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہا تھا. میری ماں خوب میک اپ کر کے کریم پاؤڈر لگا کے میرے سے آئی اور چمٹ گئی، زنا کرنا چاہتی تھی. تصور، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے. حضرت سے محبت کی، سچی محبت کا حق ادا جب ہوگا دوستو، حضرت کے مشن پر اپنی زندگیاں لگا دو. جب ہے سچا حق ادا جب ہوگا، فیصلے کر کے اٹھو کہ یہ جو حضرت سے ہم نے تعلیمات سیکھی ہے، خدا ضرور بھی ضرور ہماری اولاد کی، نسلوں کی، کاروبار کی، تجارت کی، ساری چیزوں کی دیکھ بھال ضرور کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور ویسے نوازے گا جیسے آج سے پہلے نوازا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا کے درجات اللہ تعالیٰ اپنی شان بلند فرمائے. بس وقت کافی ہو چکا، ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.